اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا عنوان شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے کہ کس طرح سے جناب سلیمان علیہ السلام نے شہزادی کا وسیلہ دے کر اور ان کے توسط سے اپنی پوری حکومت قائم کی، اور کس طرح سے وہ اپنی حکومت کی باغ ڈور امجد پاک علیہ السلام کے وسیلے سے چلایا کرتے تھے۔ آج کے درس میں جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے مذکور ہے کہ تقریباً 100 سال پہلے بیت المقدس سے کچھ دور، تقریباً میلوں دور ایک روشنی دیکھی گئی، اور جب اس روشنی کے پاس پہنچ کر اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک لوح برآمد ہوئی، جس کو تختی کہا جاتا ہے، ایک لکڑی کی لوح یا تختی کہہ لیجیے، وہ برآمد ہوئی۔ تو جب اس تختی پر تحقیق کی گئی تو اس پہ پایا گیا کہ کوئی چیز، کوئی نقش بنا ہوا ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب اس لکھی گئی چیز کے بارے میں تحقیق کیا گیا تو یہ سامنے آیا کہ اس پہ امجد پاک علیہ السلام کے اسماء مرقوم ہیں اور مکتوب ہیں اور لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا عبرانی زبان میں جو کہ اسماء لکھے ہوئے تھے، جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد اس تختی کو آج بھی وہاں کے تحقیق خانوں میں رکھا گیا ہے، اور اس سے لوگ کسب فیض کرتے ہیں اور جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ علامہ عظیم کہ یہ وہ تختی تھی جس کے توسط سے جناب سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت کو چلایا کرتے تھے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے ہم سب کے لیے کہ جناب سلیمان، یعنی سلیمان جیسا نبی جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس جیسا نبی اور اس جیسی حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کی طرف رجوع کرے اور اپنی دعا اور اپنی توبہ کو قبول کرانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں معصومین علیہ السلام کا وسیلہ، معصومین علیہ السلام کو وسیلہ بنائے اور اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے اپنی دعا کو قبول کرائے۔ مصنف نے اس عبارت میں جو لکھا ہے، ترتیب سے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہیڈنگ جو یہاں لکھی ہوئی ہے، دعائے حضرت سلیمان میں جناب بطول سے استغاثہ۔ یہ 1916 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم کی بات ہے کہ بیت المقدس سے چند میل دور اونترا نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندھیری رات میں ایک فوجی کو دور سے چمکتی ہوئی کوئی ایک چیز نظر آئی۔ خاک و سنگ سے ابھرتی ہوئی روشنی والی جگہ کی جب کھدائی کی گئی تو ایک مرصع نقرئی لوح ملی، اور اس لوح کو نکالنے پر یکایک اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ آخر وہ لوح لے کر، جو تختی تھی وہ لے کر وہ شخص اپنے افسر کے پاس پہنچا۔ یہ انگریزی افسر میجر، جس کا نام لکھیں میجر A.N. گرینڈل تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں لوح کو دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ اس کا حاشیہ گراں بہا جواہرات سے مرصع تھا اس تختی کا، اور درمیان میں طلائی حروف تھے، جسے افسر انچارج برطانیہ لیفٹیننٹ جنرل ڈی اوگڈنسٹون کے ماہرین آثار قدیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ماہرین کی ایک کمیٹی جس میں برطانیہ حکومت، برطانیہ، امریکہ، فرانس اور بعض دوسرے ممالک کے ایکسپرٹ آف ورلڈ لینگویج نے شمولیت کی، اور محنت شاقہ کے بعد، بہت ہی محنت و مشقت کے بعد یہ راز کھلا کہ یہ مقدس لوح ہے جو لوح سلیمانی کہلاتی ہے، اور اس لوح کو لوح سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 3 جنوری 1920 کو صدیوں کا یہ راز، خفیہ راز منکشف ہوا۔ اس لوح مقدس کے عبرانی الفاظ اردو الفاظ کے لہجے میں ترجمہ ذیل ہیں۔ اللہ احمد ایلی
یا احمد مقدہ یعنی یا احمد پہنچو، یا بہتول عکاشی یا بطول نگاہ رکھو، یا حسن رمزح یا حسن کرم فرماؤ، یا حامین بارنو یا حسین خوشی بخشو، بذات اللہ گھرا علی اور اللہ کی طاقت علی ہیں۔ مارچ 1923 کو اس وقت کے اعظم لارڈ پادری نے ایک خفیہ حکم نامے کے ذریعے اس کو کلیسائے فرنگ کے خفیہ مخصوص کمرے میں رکھوا دیا تاکہ مسیحی دنیا اس تختی کو دیکھ کر متاثر نہ ہو اور ان کے عقائد پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ یہاں تک بات تھی جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر اور ان کو توسل بنا کر خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول کرایا، اور کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے کے ذریعے سے اپنی پوری حکومت کو قائم و دائم رکھا اور آخری اختتام تک پہنچایا۔ اس کے بعد مصنف ذکر کرتے ہیں جناب عیسیٰ کے بارے میں کہ جناب عیسیٰ کے لیے بھی کہا گیا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جن کا احترام آپ کی قوم کے لیے ضروری ہے، اور اس نبی کا نام احمد ہوگا اور ان کی ایک بیٹی ہوگی، اس بیٹی کے 2 بیٹے ہوں گے جو شہید کیے جائیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ ان کا احترام کریں اور ان کے توسط سے اور ان کے ذریعے اپنی دعا کو بارگاہ الہی میں قبولیت تک پہنچائیں۔ مصنف ذکر کرتے ہیں کہ انجیل میں بشارت، اللہ تعالیٰ نے انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے جو آخری زمانے میں آئے گا۔ اس کی نسل مبارک خاتون خدیجہ سے ہوگی، لہا بنتن یعنی فاطمۃ ولہا ابنان فیستشہدان یعنی الحسن والحسین طوبی لمن سمع کلامہ وادرک، اور اس کی بیٹی ہوگی جس کا نام فاطمہ ہے، اور اس فاطمہ کے 2 بیٹے ہوں گے اور دونوں شہید ہوں گے۔ بشارت ہو اس شخص کے لیے جس نے اس نامی نبی کا کلام سنا اور اس کے زمانے کو پایا۔ اس کا حوالہ تفسیر در منصور صفحہ نمبر 59 میں مذکور ہے، اگر کوئی شخص رجوع کرنا چاہے تو۔ ان دونوں بحثوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ جناب سلیمان علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں یہ بشارت دی گئی کہ اگر آپ اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی مشکلات اور اپنی دعاؤں کو بارگاہ الہی تک پہنچانا چاہتے ہیں اور باب استجابت سے قبول کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے پہنچائیں، اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے پہنچائیں، اہل بیت علیہ السلام کو واسطہ بنا کر پہنچائیں۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام کی پوری حکومت ایک دلیل ہے کہ انہوں نے یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے سہارے اپنی پوری حکومت کو قائم و دائم کیا اور آخری اختتام تک پہنچایا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں اس بات کی بشارت دی گئی ان کی قوم کے لیے کہ جب آخری زمانے میں آخری نبی آئے گا تو اس نبی کی آل اور ان کے فرزندان جو شہید ہوں گے ان کا احترام آپ سب پہ واجب ہے، اور وہ سب کے سب واجب الاحترام ہیں۔ تو قابل غور طلب بات ہمارے لیے جو ان 2 موضوع سے نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے نبیوں کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ اور توسل ضروری ہے کہ نبیوں کی دعائیں اور توبہ اہل بیت علیہ السلام کے توسل کے بغیر نہیں پہنچ سکتی اور نہیں قبول ہو سکتی، تو ہم خاکی گنہگار اور خطا کار انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہر عمل اور ہر فعل اور ہر چیز میں اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنائیں، اور خصوصاً بارگاہ الہی میں اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے خاص طور سے اہل بیت معصومین علیہ السلام کو وسیلہ اور ذریعہ بنائیں۔ دعا گوئیں خدایا ہم سب کو
اہل بیت علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ وقت السلام، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔